معزز طلباء، بالخصوص بی ایس اردو کمپیٹیٹیو ایگزام سی ایس ایس اور بی ایڈ کے طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا سے تعلیمی ادارے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر لیا ہوگا۔ یہ لیکچر انگلش میں مینٹور انگلش پر بھی دستیاب ہے، انگلش میڈیم میں، تو یہاں پر اردو میڈیم کے جو ہے وہ صارفین کے لیے نہایت خلوص سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی ادارے پاکستان میں مختلف سطحوں پر تعلیمی ادارے قائم ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی تنظیم درج ذیل ہے: پرائمری مدارس، پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں یا جامعات، ثانوی مدارس، جامع مدارس، پاکستان کے تعلیمی ادارے۔ اس کا ایک پورا چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس میں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں جی۔ ثانوی مدارس، جامع مدارس، ڈویژنل پبلک سکولز، کیڈٹ کالج، انٹرمیڈیٹ کالج، ڈگری کالجز، اور آن دا ٹاپ کارنر یونیورسٹیز اور جامعات۔ چلیے ان کی جو ہے نا وہ تفصیل جانتے ہیں۔ پرائمری مدارس، ان مدارس کا مقاصد بچوں کو ابتدائی تعلیم دینا، جس میں بنیادی لسانی مہارتیں ترتیب دینا، ابتدائی حساب سکھانا اور محنت کی عظمت کا احساس دلانا شامل ہے۔ ابتدائی تعلیم کا نصاب 5 سال کا ہوتا ہے۔ ان تمام اسکولوں کا معائنہ اسسٹنٹ ایجوکیشن افسر کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان بڑی تعداد میں پرائمری اسکول کھول رہی ہے۔ حکومت پاکستان بڑی تعداد میں اسکولز کھول رہی ہے۔ مناسب آبادی پر اسکول کے لیے ضلع کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کی سفارش پر ڈویژنل ڈائریکٹر اجازت دیتا ہے، جبکہ ضلعی تعلیمی آفیسر ڈی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہی ضلع کے تمام پرائمری مدارس کے اساتذہ کی تقرری و تبادلے کا مجاز ہوتا ہے۔ ثانوی مدارس 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک تعلیم دینے والے ثانوی مدارس کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں ثانوی تعلیم کے لیے 2 قسم کے مدارس ہوتے ہیں، یعنی مڈل اسکول اور ہائی اسکول۔ مڈل اسکول میں 3 جماعتیں 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں، اور ہائی اسکول میں 5 جماعتیں یعنی 6ٹھی تا 10ویں تک ہوتی ہیں۔ مڈل اسکول کا امتحان محکمہ تعلیم لیتا ہے۔ اس کے ڈائریکٹریٹ آف اسکولز میں امتحانات کا رجسٹرار ہوتا ہے، جبکہ ہائی اسکولوں کا امتحان ثانوی تعلیمی بورڈ لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 10 بورڈ کام کر رہے ہیں، جبکہ حکومت مزید بورڈز کھولنے کا سوچ رہی ہے۔ یہ چونکہ بہت پرانی تاریخ ہے، جبکہ اب بورڈز کو ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ الگ سے ایک لیکچر کے اندر آپ کو بتا دوں گا۔ جامع مدارس یہ ایک ایسے کثیر المدارس ہیں جن میں یہ ایسے کثیر المقاصد مدارس ہیں جن میں آرٹس گروپ، سائنس گروپ، ٹیکنیکل گروپ، زراعت گروپ اور کامرس گروپ وغیرہ کی تدریس کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر طلبہ کو کسی ایک گروپ میں چلنے میں دشواری پیش آئے تو انہیں آسانی سے دوسرے مناسب گروپ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مدارس میں مضامین کے ماہرین کا مقرر کیا جاتا ہے اور طلبہ کی کثیر تعداد ایسے مدارس میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ ڈویژنل پبلک سکول ایسے اسکولوں کا ذریعہ تعلیم انگلش ہوتا ہے اور پہلی جماعت سے لے کر ایف ایس سی تک ہوتے ہیں۔ یہ اسکول حکومت کے زیر سایہ بھی قائم ہیں اور پرائیویٹ انجمنوں نے ان کے بھی۔ پبلک اسکول فوجیوں اور پرائیویٹ ایجنسیوں کے زیر انتظام قائم ہیں۔ یہ اسکول پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک ہوتے ہیں۔ ان کا ذریعہ تعلیم اردو کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کچھ پبلک اسکول ایسے بھی ہیں جن میں 6ٹھی سے ایف ایس سی تک کلاسز ہوتی ہیں۔ ایسے تمام پبلک اسکولوں کا امتحان ثانوی تعلیمی بورڈز لیتے ہیں۔ کیڈٹ کالج ایسے اداروں کا انتظام فوج کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ثانوی درجے کا شعبہ بھی ایسے اداروں میں ہوتا ہے۔ ان اداروں کا امتحان بھی ثانوی بورڈ کے ذمہ ہے۔ انٹرمیڈیٹ کالج میٹرک پاس کرنے کے لیے طلبہ انٹرمیڈیٹ کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں۔ اس میں 11ویں سے 12ویں جماعت تک کلاسز ہوتی ہیں۔ ان کالجوں کے سربراہ کو پرنسپل کہتے ہیں، جبکہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان ثانوی تعلیمی بورڈ ہی لیتے ہیں۔ ڈگری کالج 11ویں جماعت سے 14ویں جماعت تک کلاس کا اجرا کرنے والے ادارے کو ڈگری کالج کہتے ہیں۔ ڈگری کالج بی اے بی ایس سی تک ہوتے ہیں، لیکن بعض کالجوں میں ایم اے ایم ایس سی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ ایسے کالجوں میں انٹر کا امتحان تعلیمی بورڈ، بی اے بی ایس سی اور ایم اے ایم ایس سی کا امتحان ملحقہ یونیورسٹیز لیتی ہیں۔ پرنسپل ایسے اداروں کا سربراہ ہوتا ہے۔ یونیورسٹیاں
یا جامعات، اردو میں ایگزیکٹ آپ اس کی اردو اگر کرنا چاہیں تو جامعات۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا آغاز ڈگری جماعتوں سے ہوتا ہے۔ ڈگری جماعتیں یونیورسٹی سے ملحق ہوتی ہیں اور یونیورسٹی ہی ان کا امتحان لیتی ہے۔ یونیورسٹی میں ایم اے ایم ایس سی کے علاوہ بعض مضامین میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بعض کالجوں میں بھی کئی مضامین میں ایم اے کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایسے کالجوں کا امتحان ملحقہ یونیورسٹی لیتی ہے۔ مرکزی سطح پر صدر پاکستان یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے، جبکہ صوبائی سطح پر صوبے کا گورنر یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی وزیر تعلیم مرکزی سطح پر یونیورسٹی کا پرو چانسلر، اور اسی طرح وزیر تعلیم صوبائی سطح پر یونیورسٹی کا پرو چانسلر ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر منتظم اعلیٰ ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر کئی شعبے ہوتے ہیں، ہر شعبے کا انچارج چیئرمین ہوتا ہے، جبکہ چند شعبوں کا مضامین کے حساب سے ایک ڈین ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں متعدد یونیورسٹیاں قائم ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں: پنجاب یونیورسٹی لاہور، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، اسلام آباد یونیورسٹی اسلام آباد، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، پشاور یونیورسٹی پشاور، گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور، بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ، سندھ یونیورسٹی جامشورو حیدرآباد، این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی، کراچی یونیورسٹی کراچی، زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام، زرعی یونیورسٹی پشاور، آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد، آغا خان یونیورسٹی کراچی اور دی مینائی یونیورسٹی لاہور قابل ذکر ہیں۔ یونیورسٹیاں خود مختار ادارے ہیں، ان کی پالیسی اور تعلیمی و انتظامی امور سینٹ، اکیڈمک کونسل، فائنانس کمیٹی اور سینڈیکیٹ ایگزیکٹو کونسل طے کرتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کو حکومت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے سے مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ اس کی ہم ڈیٹیل یہاں پر پڑھ لیتے ہیں اور اس کو الگ سے لیکچر کے طور پہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے پاکستان میں پیشہ ورانہ تعلیم کے اصول کے لیے بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جہاں بعض طلبہ میٹرک اور ایف ایس سی کے بعد داخلہ لیتے ہیں۔ ان کی تنظیم اس طرح کی جا سکتی ہے: پولی ٹیکنک ادارے، کمرشل ٹریننگ کے ادارے، انجینئرنگ کی تعلیم، میڈیکل کالج، لا کالج، زرعی تعلیمی ادارے، اساتذہ کی تربیت کے ادارے۔ پولی ٹیکنیکل ادارے، ایسے اداروں میں ٹیکنیکل تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ادارے پاکستان کے تقریباً تمام ضلعوں میں قائم ہیں۔ ان میں مدت تعلیم عام طور پر 3 سال ہوتی ہے۔ ان اداروں سے انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں کامیاب طلبہ کو متعلقہ مضمون کا ڈپلومہ دیا جاتا ہے۔ کمرشل ٹریننگ کے ادارے، اس قسم کے ادارے میں تقریباً ہر ضلع میں قائم ہیں۔ طلبہ کو میٹرک کے بعد داخلہ قابلیت کی بنیاد پر ملتا ہے اور تقریباً 3 سال مدت تعلیم کے کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر طلبہ کو متعلقہ مضمون کا ڈپلومہ بھی دیا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کی تعلیم، انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی اور مختلف ادارے قائم ہیں۔ ان میں داخلہ ایف ایس سی اور بی ایس سی نان میڈیکل پاس طلبہ کو قابلیت کی بنیاد پر داخلہ ملتا ہے۔ ان اداروں سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو بی ایس انجینئرنگ اور ایم ایس سی انجینئرنگ کی ڈگری ملتی ہے۔ انجینئرنگ کی تعلیم کے مشہور ادارے اگلے صفحے پر درج ذیل ہیں۔ ان میں ادارہ کیمیکل انجینئرنگ چناب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، ادارہ کیمیکل انجینئرنگ کراچی، داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، انجینئرنگ کالج ٹیکسلا، این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد رسول اور پشاور میں بھی ادارے قائم ہیں، یعنی رسول ٹیکنیکل کالج اور میڈیکل کالجز۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ڈاکٹری یعنی ایم بی بی ایس کی تعلیم کے لیے بہت سے ادارے قائم ہیں۔ ان اداروں میں ایف ایس سی یا بی ایس سی پری میڈیکل پاس طلبہ کو نمبروں کے میرٹ پر داخلہ ملتا ہے۔ ان اداروں میں 5 سال تک تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ ہر سال کا الگ امتحان ہوتا ہے جو ملحق یونیورسٹی لیتی ہے اور کامیاب طلبہ کو ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے۔ بعض کالجوں میں اعلیٰ تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ اس وقت ملک میں درج ذیل میڈیکل کالج ہیں: کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور، فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور صرف خواتین کے لیے، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد، راولپنڈی میڈیکل کالج راولپنڈی، نشتر میڈیکل کالج ملتان، قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور، آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی، ایوب میڈیکل کالج پشاور، خیبر میڈیکل کالج پشاور، لیاقت میڈیکل کالج حیدرآباد، چانڈیا میڈیکل کالج لاڑکانہ، جو میڈیکل کالج کراچی، پیپلز میڈیکل کالج نواب شاہ صرف خواتین کے لیے، سندھ میڈیکل کالج کراچی، بولان میڈیکل کالج کوئٹہ۔ مذکورہ بالا میڈیکل کالجوں کے علاوہ ملک میں طب، یونانی اور ہومیوپیتھی طریقے علاج کے لیے بھی ادارے قائم ہیں۔
لا کالج میں قانون کی پیشہ ورانہ تعلیم LLB کی ڈگری دی جاتی ہے. ڈگری حاصل کرنے کے بعد بی اے کے بعد داخلہ ملتا ہے اور 2 سال کا کورس ہے. پہلے سال کو EFL کہتے ہیں, اس کا الگ امتحان ہوتا ہے, جبکہ دوسرے سال LLB کا بھی الگ ہوتا ہے جو ملحقہ یونیورسٹی لیتی ہے, اور دونوں کورسز میں کامیابی کی صورت میں ڈگری ملتی ہے. بعض کالجوں میں LLB کے بعد خصوصی ایریا میں ڈپلومہ کی تعلیم کا بھی انتظام ہے جو کہ تقریباً 1 سال کا ہوتا ہے. پاکستان کے ہر صوبے میں قانون کی تعلیم کے ادارے قائم ہیں. اسلامی قانون کی تعلیم کا خصوصی ادارہ اسلام آباد میں قائم ہے, جہاں پورے پاکستان کے طلبہ میرٹ کی بنا پر داخلہ لے سکتے ہیں. زرعی تعلیمی ادارے, زراعت کی تعلیم و تربیت کے لیے پاکستان میں یونیورسٹیاں قائم ہیں اور قائم ہے. یونیورسٹی کے اندر زراعت سے متعلق بہت سے شعبے ہوتے ہیں. ان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلہ FSc کے بعد میرٹ پر ملتا ہے. 4 سال بعد BSc کی ڈگری, جبکہ مزید 2 سال میں MSc کی ڈگری ملتی ہے. بعض یونیورسٹیوں کے ساتھ ملحقہ کالج بھی ہے, مثلاً بارانی کالج, راولپنڈی اینیمل ہسبینڈری کالج لاہور وغیرہ. اس وقت پاکستان میں مندرجہ ذیل تعلیمی ادارے ہیں: زرعی یونیورسٹی فیصل آباد, سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام. آج کے لیکچر کا جو ہے نا وہ ٹاپک زیادہ ہو گیا ہے, تو اس کو اب شارٹ بھی چل رہی ہے, آف کرو نا ذرا 1 منٹ, اس کو پارٹ 2 بھی اس کا جو ہے نا وہ کر لیں گے. Do you watch it, subscriber? Let me go now and say with me, do something more for him. عمر اردو میں تھا, وہاں سے اشارہ کر دیتے ہیں نا اللہ کے بندے. معزز حاضرین و ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. مرشد اردو پروفیسر احمد رضا کو سبسکرائب کرنا, بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ یہی لیکچر مکمل انگلش میڈیم میں حاصل کرنے کے لیے مینٹور انگلش پروفیسر احمد رضا کو سبسکرائب کیجیے, بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجیے. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے انسانیت کی بہتری کے لیے, تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.